الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کی طرف تشریف لائے تو فرمایا، تم پر سلام ہو اے مومن قوم کے گھر والوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہو اور اس کے کالے کندھوں کے درمیان ایک چمکدار نشان ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہ پہچان سکے گا؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ضرور پہچان لے گا۔ تو ارشاد فرمایا، جب یہ میرے حوض پر آئیں گے تو ان لوگوں کے اعضاء وضو کے باعث چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کے لیے استقبال کے لیے موجود ہوں گا۔ بلا شبہ ہر عقل مند شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ صفائی ستھرائی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ گندگی انسان کی عظمت عزت کو گھٹا دیتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و بلندی عطا فرمائی ہے، وہیں ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی درس دیا ہے۔ بہرحال بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی صفائی، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں بھی صفائی ستھرائی کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ آئیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک جگہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت یعنی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ
جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک جگہ پر بنینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں حاصل ہو اس سے نظافت یعنی صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی اور جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی اور میل کچیل سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ صاف ستھرا رہنے سے انسان کافی حد تک جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ کر ڈاکٹروں کے چکر لگانے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باوضو رہنا ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں وضو میں دھوئے جانے والے چند اعضاء کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہوں کو دھو، کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی وضو کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہر وقت باوضو رہنا شہادت کا مرتبہ پانے کے ذریعہ ہے، یعنی بندہ باوضو رہے تو شہادت کا مرتبہ پا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب عمل ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، اس کے اعضاء جسم کے حصے تسبیح کریں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، جب سوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے کہ جن و انس یعنی انسانوں اور جنات کے شر سے اس کی حفاظت کریں، اور سکرات موت یعنی موت کی تکلیف اس پر آسان ہو جائے، جب تک باوضو رہے امان الہی میں رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا، ہمیشہ باوضو رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے کہ باوضو رہنے سے جہاں دیگر بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں وہیں احساس کمتری سے بھی نجات ملتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے تمام مسلمانوں کو 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا، جس پر رضائے الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا یقیناً نیک مسلمان بن سکتا ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ اس رسالے میں بھی فرماتے ہیں، کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی باوضو رہا کریں۔ وضو کرنے سے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول
رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں کرنے سے جو نیکیاں ملتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں اور قدم چمکتے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اس میں ضرور اضافہ کرے۔ مشقت کے وقت یعنی جب مشکل ہو اس وقت کامل وضو کرنا بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور کیجئے۔ ارشاد فرمایا، دشواری کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی گناہوں سے حفاظت کے لیے قلعہ ہے۔ وضو پر وضو کرنا 10 نیکیاں پانے کا ذریعہ ہے۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو ہونے کے باوجود وضو کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ جنت واجب کرنے والا عمل ہے۔ تو ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جو شخص احسن یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں دل جمعی سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ با وضو سونے سے مراد پوری ہونے کی بھی بشارت ہے، چنانچہ سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو با وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف آئے یہاں تک کہ اس پر غنودگی چھا جائے تو وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا فرما دے گا۔ تو خوش نصیب عاشقان رسول، خوش نصیب اور سعادت مند مسلمان نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے کیا جانے والا وضو اپنے اندر ثواب آخرت کا خزانہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی کئی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے ہی کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں پتہ؟ چلیے میں عرض کرتا ہوں۔ ہم سارے دن میں اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے کام کرتے ہیں جس کے سبب ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کے جراثیم بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے تو یہ جراثیم ہمارے معدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ وضو کرتے وقت نیت کرنے اور بسم اللہ شریف کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھویا جاتا ہے۔ سنت پر عمل کی نیت کے ساتھ
اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بہت سی بیماریوں اور جراثیم سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے مختلف چیزیں ہاتھوں کے مس ٹچ ہونے کی وجہ سے مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مثلا ہاتھوں کے گرمی دانے، جلدی سوزش یعنی کھال کی سوزش، ایکزیما، پھپھوندی، وہ جراثیم جو کسی چیز پر کائی کی طرح جم جاتے ہیں، اس کی بیماریاں، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھوں میں حسن پیدا کرتا ہے، اور ہاتھ ان چیزوں سے ہونے والے انفیکشن سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو میں مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ مسواک شریف بھی وضو کی بہترین سنت ہے جو کثیر حکمتوں سے بھرپور ہے، اور اس میں کثیر دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت ہوتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم دور ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، معدہ درست رکھتی ہے، حافظہ، قوت، یادداشت کو تیز کرتی ہے، عقل کو بڑھاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، نزا میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اہل علم نے تو مسواک کے کئی فوائد پر اپنی اپنی کتب میں بیان فرمائے ہی ہیں، مگر جدید سائنس نے مسواک پر تحقیق کر کے اس کے بارے میں بھی ایسے انکشافات کیے کہ سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست ڈائریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ US نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور منہ کی صفائی نیز مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں ان کے مسوڑوں سے خون آنے کی شکایات بہت کم ہوتی ہیں۔ منہ ہمارے بدن کا اہم حصہ ہے، اس کے ذریعے ہم کھانا، پانی اور دیگر کئی چیزیں کھاتے پیتے ہیں۔ اسی منہ سے تلاوت قرآن کی سعادت پاتے، نعت و منقبت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دوران وضو کلی اور غرارے کرنے کی برکت سے منہ پاک و صاف رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہوا کے ذریعے لا تعداد مہلک جراثیم اور غذا کے اجزاء منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اگر وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی نہ کی جائے تو خطرناک امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسل بڑھنے کے، گلے میں موجود ٹونسلز کے انفیکشن اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دوران وضو ناک میں پانی ڈالنا طبی اعتبار سے بہت مفید ہے، اور یہ عمل کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے، اور ماہرین ہائیڈروپیتھی
یعنی پانی سے علاج کے ماہرین کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بصارت یعنی نظر کو تیز کرتا ہے۔ عموماً بعض لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی اور تر و تازگی بڑھانے اور کیل محاسوں سے جان چھڑانے کے لیے چہرے پر مختلف ٹوٹکے اور نسخے آزماتے اور مہنگی مہنگی کریمیں لگاتے ہیں تاکہ چہرے پر مصنوعی چمک دمک آ جائے۔ یاد رکھیے، ٹوٹکے، نسخے آزمانے اور مہنگی کریمیں لگانے کے بعد چہرہ وقتی طور پر تو چمکدار ہو جاتا ہے، مگر بعد میں ان کے سبب چہرے پر جھریاں، دانے، کیل محاسے اور عجیب و غریب داغ نکل آتے ہیں جو سخت تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب چہرہ خوبصورت ہونے کی بجائے انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے اور اسے تر و تازگی بخشنے کے لیے وضو ایک بہترین نسخہ ہے، کیونکہ وضو میں 3 بار چہرہ دھویا جاتا ہے، جس کے سبب نہ صرف چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کی برکت سے دیگر بہت سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وضو کے دوران 3 بار ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف 3 بار چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف دماغ پرسکون ہوتا ہے بلکہ چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار صاف ہو کر چہرہ بارونق اور پرکشش اور بارعب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے عضلات کو تقویت پہنچاتی ہے اور آنکھیں پرکشش، خوبصورت اور پرخمار ہو جاتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر کا مقالہ لکھا جس کا نام تھا آئی واٹر ہیلتھ۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں بار بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آج کل بیسن ہاتھ دھونے کی جو کنڈی ہوتی ہے اس پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا رواج ہے جو کہ خلاف مستحب ہے۔ افسوس، لوگ آسائشوں بھری بڑی بڑی کوٹھیاں تو بناتے ہیں مگر اس میں وضو خانہ نہیں بنواتے۔ تو سنتوں کا درد رکھنے والے کی خدمت میں التجا ہے کہ ہو سکے اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹونٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیں۔ اس میں احتیاط ضرور رکھیے کہ ٹونٹی کی دھار براہ راست فرش پر گرنے کی بجائے ڈھلان پر گرے، ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں بدن یا لباس پر چھینٹے اڑنے کا مسئلہ رہے گا۔ اگر آپ محتاط وضو خانہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے وضو کا ثواب، اس کے لاسٹ پہ نقشہ بھی دیا ہوا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درست وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وضو کے ساتھ ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔